وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور اس نے کھجور کا درخت اگا دیا۔ اب عجیب بات ہے کہ کھجور کا درخت تنہا ایک تنا سا اگتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اس پر چند شاخیں نکلتی ہیں، اس کا سایہ بھی نہیں بنتا۔ یعنی آپ کھجور کے سائے میں بیٹھ جائیں تو 15 منٹ بعد وہ آگے کھسک جاتا ہے، تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے، آپ دھوپ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ اس تنہا تنے پہ اس نے اتنے پھل لگا دیے کہ خوشے جھکے پڑتے ہیں، سنبھالے نہیں سنبھلتے، اور ان میں اس طرح کی مٹھاس پیدا کر دی اور وہ شیرینی پیدا کر دی، وہ غذائیت پیدا کر دی، وہ لذت پیدا کر دی کہ آدمی اس پہ وقت گزار سکتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّن أَعْنَابٍ وَزَيْتُونَ وَرُمَّانٍ، اس نے انگوروں کے باغوں کے باغ اگا دیے، زیتون کے اس نے باغوں کے باغ اگا دیے، انار کے اس نے باغوں کے باغ اگا دیے۔ اب ذرا سوچو کہ ایک بیل جو اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی، جسے کھڑا کرنے کے لیے لوگ باغوں میں سہارے دیتے ہیں، لکڑیاں گاڑتے ہیں، چھپر سے بناتے ہیں، اس پر انگور کی بیل کو چڑھاتے ہیں، اسی بیل پر وہ کیسا عجیب قسم کا پھل لگا دیتا ہے کہ اپنے رنگ میں بھی وہ بے مثال ہے، اور اپنی شیرینی میں بھی بے مثال ہے، اور اپنے اثرات میں بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور خوشوں کے خوشے لگا دیتا ہے، سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ اسی طرح زیتون کو دیکھ لو کہ ایک بظاہر ایک جنگلی پودا ہے اور جنگلوں کے جنگل بھرے ہوئے ہیں، اس پر پھل آ جاتا ہے، اس پھل میں شیرینی بھی ہے، لذت بھی ہے، دوا بھی ہے، پھر اس سے تیل نکلتا ہے، کمال ہے، اور وہ تیل آپ کے اصلی گھی سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور اور جسم کو قوت دینے والا ہے۔ پانی تو ایک ہی برسا تھا، رویدگی ایک ہی زمین سے ہوئی، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے۔ یہ کون ہے جس نے اتنے ان گنت پودے پیدا کیے، اتنا ان گنت سبزہ پیدا کیا؟ جو تنکا گھاس کا زمین سے نکلتا ہے، ہر تنکا گل بکف ہے، ہر تنکے نے ایک پھول اٹھا رکھا ہے۔ اور آج کل اس بارشوں کے موسم میں دیکھیں، جنگل کا جنگل ایسے ہو گئے جیسے کسی نے مخملی چادر بچھا دی ہے، اور اس پر اتنی گلکاری کی ہے کہ ہر تنکے پہ پھول ہے، ہر پھول کا رنگ الگ ہے، ہر پھول میں اتنی باریکیاں ہیں، ایک پتی کو توڑ کر دیکھنے بیٹھ جائیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس میں کتنی رنگیں، کتنے رنگ، کتنے اس ایک پتی میں آگے کتنی گلکاری اور کتنے پھول اس میں ہیں۔ پھر اس کی ایک قسم کے پھول کی جتنی پتیاں ہیں، اس قسم کے ہزاروں پھول توڑے تو پتہ چلے گا وہی پھول ہے۔ ساتھ دوسری قسم کا ہے تو وہ الگ ہی ہے، تیسری قسم کا ہے تو الگ ہی ہے۔ سب کے رنگ اپنے ہیں، خوشبو اپنی ہے، ذائقہ اپنا، تاثیر اپنی ہے۔ اور بنیاد کیا تھی؟ یہی مٹی اور یہی پانی جو آسمان سے برسا۔ کون ہے وہ قادر مطلق؟ کون ہے ایسی ہستی جو ان سب میں رنگ آمیزی اور رنگ سازی کر رہا ہے، جو ان میں تاثیرات پیدا کر رہا ہے، جو ان میں اثر پیدا کر رہا ہے، جو ان میں خوشبوئیں بھر رہا ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ فرمایا وہ واحد لا شریک ہے۔ ساری دنیا کے کارخانے، ساری دنیا کی سائنس، ساری دنیا کے انسان جن اکٹھے ہو جائے، ایک تنکا ویسا نہیں بنا سکتے جیسا قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے، زمین سے اگتا ہے۔ میاں محمد مرحوم نے کہا تھا، پنجابی میں ان کا ایک شعر ہے کہ جے ہک مچھر دا پر بھجے سارے ہی عالم لگے، پھر نہیں وہ ثابت ہوندا جیوں کر رہا۔
ایک مچھر کا پر ٹوٹ جائے اور دنیا کے سارے کاریگر جمع ہو جائیں، پھر اس کے ساتھ ویسا پر نہیں اگا سکتے جیسا اس کو قدرت نے دیا تھا، بنا بنا کے لگاتے رہے، ویسا نہیں بن سکتا۔ بڑی ترقی کی سائنس نے، اور چیزیں جلد اگا لیتے ہیں، بے موسم پھل اگا لیتے ہیں، لیکن کیا مشینوں میں بناتے ہیں؟ نہیں، وہی پانی دے کر اسی زمین میں مختلف اجزاء ملا کر بناتے اسی زمین، اور بناتا وہی قادر مطلق ہے، اسی زمین اور پانی سے اسی کے طریقے پر مشین میں ایک دن کا بھی نہیں بن سکتا۔ بنیں گی تو کسی دھات کی کوئی تار ہی ہوگی، ان خصوصیات کا حامل اس طرح کا ایک دن کا بھی نہیں بن پائے گا۔ اس نے باغوں کے باغ اگا دیے، انگور کے، زیتون کے، انار کے۔ اب ان کی مثال اس لیے دی ہے، بے شمار پھل ہیں لیکن یہ 3 پھل بڑے خاص قسم کے ہیں۔ انگور ایک ایسا خاص پھل ہے جو بیماروں کے لیے دوا بھی ہے، اور نافرمان اس سے شراب بھی بنا لیتے۔ فرمایا وہ قادر مطلق تو ایسا ہے جس نے تمہارے بھلے کے لیے ایک خوبصورت چیز بنائی، اور نافرمان ایسے بدبخت ہیں کہ اس آب حیات کو انہوں نے زہر میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح زیتون کا ذکر فرمایا، یہ تینوں پھلوں کے سردار ہیں۔ زیتون کا ذکر فرمایا، وہ پھل ہے، کھانے میں مزیدار ہے، اور اس کا کھانا بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، یعنی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ کولیسٹرول کا بہترین علاج ہے کہ آپ 4-5 دانے زیتون کے روز کھاتے رہیں، اور پھر اس میں اس قدر وہ رکھ دی، تیل رکھ دیا کہ وہ آپ کے اس خالص دیسی گھی سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گھی مکھن کھائیں گے کولیسٹرول بنے گا، زیتون کھائیں گے طاقت اس سے زیادہ دے گا اور کولیسٹرول کو نفی کرے گا۔ یعنی ایسے عجائبات ہے۔ یہ تاثیریں کون دیتا ہے؟ کوئی جو ایسی چیز بنا سکے؟ ہے کوئی جو اس طرح کی مثال پیش کر سکے؟ اسی طرح برمان، انار کو دیکھ لو، آپ اسے کھول کے دیکھیں تو اللہ کی صنعت پہ بندہ اشش کر اٹھتا۔ جس ترتیب سے قدرتی طور پر اس میں دانے پرو کر جوڑ دیے جاتے ہیں، آپ ایک دفعہ اس کے چھلکے سے دانے نکال لیں، پھر ساری دنیا کے کاریگروں کو لگائیں کہ یہ بنائے دانے اس طرح سے جوڑ کر اس کو بند کر دو، ممکن نہیں ہے۔ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مٹی سے اگتا ہے ایک پودا اور اس کا تنا سبز انار کے درخت کا تنا خشک نظر آتا ہے، پتے ہوتے ہیں، سبزی اوپر ہو، تنے کو دیکھو تو ایسے پتہ لگتا ہے خشک لکڑی کھڑی ہے۔ جب پھل آتا ہے تو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین، اتنا خوش ذائقہ، اور بے شمار امراض کا دوا اس کا پھل بھی بنتا ہے، اس کا شربت بھی دوا بنتا ہے، خود اس کا کھانا بھی دوا بنتا ہے، اور چھلکا بھی ضائع نہیں جاتا، اس کا چھلکا بھی دوا بنتا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ یہ اس کی صنعت ہے۔ انار کے درخت کو دیکھو تو ایسے پتہ لگتا ہے سوکھی ٹہنیاں کھڑی ہیں، پھل دیکھو تو ایک گول مول گیند سی نظر آتی ہے، اسے کھولو تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں صنعت باری کیا ہے۔ اور جس طرح سے اس قادر مطلق نے اس میں دانے پرو دیے ہیں، کبھی کھول کے سامنے رکھ کے دیکھ کے اندازہ کیجئے، اور ایک دفعہ اس سے دانے نکال لیجئے، پھر کسی کاریگر کو کہیے کہ اس ترتیب سے جوڑ کے اسے بند کر دے، وہ سمجھے گا یہ تو ایسے 10 اناروں میں بھی بند نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ تو 3 چیزیں اس نے مثال کے لیے پسند فرما لی، ورنہ ہر پھل میں، ہر فروٹ میں
ہر جنس میں، ہر دانے میں اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور عجیب و غریب تاثیرات ان میں رکھتی ہیں، عجیب و غریب اثرات رکھتی ہیں، اور اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اچھا، اس نے ہر ایک چیز کا مزاج الگ بنا دیا ہے۔ بادام ہوتا ہے خشک لکڑی کا ایک پھل ہوتا ہے، اس پر سب سا چھلکا ہوتا ہے، چھلکا اتارو تو نیچے سے خشک لکڑی آ جاتی ہے۔ اب اسے توڑو تو اس میں عجیب گری نکلتی ہے بادام کی، دماغ کو تقویت دیتی ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، اس کا شربت بنتا ہے، اس کی دوائیں بنتی ہیں، اور حیات بخش و حیات آفرین ہے۔ لیکن یہی بادام 8-10 توڑ کر اس کی گریاں اچھے بھلے جانور گھوڑے کو کھلا دو، گھوڑا مر جائے۔ یعنی باقی مخلوق کے لیے صحت کا سبب ہے، گھوڑے کے مزاج میں یہ رکھ دیا ہے کہ اسے بادام کھلا دو مر جائے گا، اس کے لیے وہی زہر کافی ہے۔ اب ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں کچھ بے شمار جانداروں کے لیے صحت افزا ہے، اور وہی چیز ایک جاندار کے لیے موت کا سبب ہے۔ یہ اس طرح کی عجیب و غریب اثر کس نے رکھ دی ہے؟ متشابہ و غیر متشابہ۔ عجیب بات ہے کہ ایک جیسے بھی ہوتے ہیں لیکن سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک خوشے سے آپ انگور کھائیں، ہر دانے کا ٹیسٹ الگ ہے۔ دو بیلیں انگور کی الگ الگ ہیں، یا دو گچھے الگ الگ ہیں، ایک نیم پختہ ہے، ایک پک گیا، ایک میٹھا ہے، ایک کھٹا ہے۔ ایک درخت پہ انار کھڑے ہیں، ایک پک گیا ہے میٹھا ہے، ایک توڑے تو کھٹا ہے کچا ہے۔ ایک درخت پہ بادام لگ گئے، ایک توڑے تو میٹھا ہے، ایک توڑے تو کڑوا ہے، زہر کی مانند ہے، تلخ ہے۔ اس کی اپنی قدرت ہے، اس کی اپنی صنعت ہے۔ متشابہ ایک دوسرے جیسے ہیں، غیر متشابہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں۔ یعنی دیکھو تو ایک دوسرے جیسے ہیں، میٹھا اور کڑوا بادام کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمیں میٹھے بادام ہم خریدتے ہیں تو کڑوے درمیان میں آ جاتے ہیں، کبھی ایک درخت پر میٹھے اور کڑوے یکجا نہیں لگتے۔ یہ قدرت کی صنائی ہے کہ کڑوے کا درخت ہی الگ ہوتا ہے، اس پہ لگتے ہی سارے کڑوے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ وہ کڑوے الگ تو بکتے نہیں، وہ بھی میٹھے میں ملا دیتے ہیں۔ یعنی انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو جو چیزیں اس نے انسان کی بھلائی کے لیے بنائی ہیں ان سے بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ لالچ میں آ کر بددیانتی کر کے دھوکہ کرتے ہیں گاہک کے ساتھ کہ اسے میٹھے میں کڑوے ملا کے دے دیتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، اس نے کڑوے کا الگ درخت اگایا، میٹھے کا الگ اگایا۔ اس نے شناخت دے دی ہے کچے پکے خوشے کی، کھٹا خوشہ الگ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے یہ کھٹا ہوگا، میٹھا الگ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ملا کے اپنا پیسہ کما۔ اور میں تم کیسے عجیب انسان ہوں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کی ذات یا اس کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ بندہ دولت کے لیے شرعی قاعدے کے خلاف جب جاتا ہے تو یہ یقین رکھ لے کہ اس کا اللہ کی رضاکیت سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو رازق سمجھتا تو جائز کام کرتا، حلال مزدوری لیتا۔ جب وہ حرام کی طرف جاتا ہے، کام میں بددیانتی کرتا ہے، یا رشوت کھاتا ہے، یا ڈھاکہ کرتا ہے، یا ناجائز پیسہ لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رضاکیت پر سے اس کا ایمان اٹھ گیا۔